الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے جو ہمیں ایک مسئلے کا بڑا اچھا سا حل بھی بتاتی ہے، اس لیے تسلی ہو جاتی ہے، لیکن اس مسئلے میں پڑھنے کی وجہ وہ نہ کرنا ہے، تو اس لحاظ سے پریشانی کی بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا یہ ایک ایڈوائز ہے، اس ایڈوائز پہ جو عمل نہ کرے تو پھر ایسے حالات آئیں گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا مسئلہ ہے، اور اس لحاظ سے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے اور جو نہیں کر رہے ہیں اکثر نہیں کر رہے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو دونوں اینگل ہیں اس کے اندر، تو حدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا سننا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کا جگر بھی ٹھیک، آنکھیں بھی ٹھیک، دماغ بھی صحیح چل رہا ہے، ہاتھ پیر بھی صحیح ہے، انگلیاں بھی صحیح کام کر رہی ہیں، ساری نرو سیٹ ہے، سارے بلڈ ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ تو آپ کہیں گے تو وہاں آیا کیا کرنے؟ یا آپ اس سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ تیرے اندر یہ گڑبڑ ہے؟ کسی پلمبر کو گھر میں بلاتے ہیں، وہ آپ کے جہاں سے لیک ہو رہی ہے اس کے علاوہ بتاتا آپ کو یہ ہے کہ یہ پائپ بھی ٹھیک ہے، یہاں سے بھی بالکل کنیکشن صحیح ہے، سارے گھر کے پائپ کا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جا کے کہتا ہے کہ ان کو ایسے مینٹین رکھیے، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ بھائی میں نے آپ کو بلایا تھا اس لیک کے لیے، اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ گھر کے اندر اپنی گاڑی خراب ہو گئی، میکینک کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں میری گاڑی کا یہ ذرا لائٹ جل رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کے ٹائر بالکل ٹھیک ہے، رنگ دیکھو کیسا چمک رہا ہے، بالکل صاف شفاف بہترین گاڑی چل رہی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ تو بھائی جس کے لیے بلایا وہ بتائیے۔ تو آپ جہاں جاتے ہیں دنیا کے کسی بھی کام میں، کسی کے پاس کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مدد کے لیے، کس لیے جاتے ہیں؟ کہ وہ آپ کو آپ کے قصیدے پڑھ پڑھ کے سنائے اور آپ کی اچھائیاں آپ کو بتائے، یا آپ کی برائیاں بتائے، آپ کی خامیاں بتائے، آپ کی غلطیاں بتائے، کہاں کہاں نقصان ہو رہا ہے وہ بتائے۔ لوگوں کو مثبت بات بتانا جو ان میں پہلے سے موجود ہو، یا کوئی اور ایسی بات کر لینا کہ آپ ذرا یہ بھی اور کر لیجئے، آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، اس میں دو چار کام اور اچھے کر لیجئے۔ یہ امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، جو بہت اچھا لگتا ہے سب کو اور آسان کام ہے، ریلیٹیولی برداشت ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں جو نہیں انل منکر کا کام ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر یہ بتا دے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، بیماری ہے، یعنی تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی کم از کم پتہ تو چل گئی کہ بیماری کیا ہے، اس کا علاج ہوگا، یہ ڈاکٹر اس کا علاج بھی کچھ ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے پاس پیشنٹ آئے، کئی ہفتوں کی مہینوں کی کھانسی تھی مثلا، یا کوئی سینے میں درد تھا یا کوئی اور وجہ، اور آپ نے سارے ٹیسٹ کروا لیے اور کہا کہ کوئی بیماری نہیں نکلی، تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ عجیب، اتنے عرصے سے میں آ رہا ہوں، اتنے آپ نے ٹیسٹ کروا لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں، کوئی بیماری نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ عجیب ڈاکٹر ہیں آپ یار، میرا مسئلہ ہے اور آپ بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہتا نہیں میں سیکنڈ اوپینین کے لیے جاؤں گا، کمپلین بھی کر دیتا ہے کبھی کبھی۔ کتنا صحیح فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ میں آپ کے پاس آیا اس لیے کہ آپ میرے عیب بتائیے۔ لے دے کے ایک بیچارہ دینی مولوی رہ گیا، اس کے پاس ہم جاتے ہیں کہ وہ ہماری واہ واہ کرے، ہماری تعریفیں کرے، ہمیں ہماری اچھائیاں بتائے، یا آگے کوئی کرنے کا میٹھا میٹھا سا کوئی کام بتا دے، تنقید نہ کرے، میرے حلیے پہ کچھ مت بولے، میری فکر پہ کچھ نہ بولے، میری سمجھ پہ کچھ نہ بولے، میرے کسی عمل کو کرٹیسائز نہ کرے۔ تو ہر آدمی اپنی وہی بات سننا چاہتا ہے جو اس کو پسند ہے۔ اگر یہ مزاج رہا تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا، اور جو کہ رہا ہے بہت عرصے سے، یہ نقصان ہوا کہ وہ لوگ جن کو نظر آ جاتی ہے وہ برائی، انہوں نے بتانا چھوڑ دی۔ آپ بار بار ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے بھائی مجھے میری ایپ بتانے کی ضرورت نہیں، خالی اچھی اچھی باتیں کرو، تو کہا کہ بھائی مجھے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس کو یہی سننا ہے، یہی سنتا رہے، ہاں بہت اچھی چل رہی، سب ٹھیک ہے، سارے ٹیسٹ صحیح، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے، جائیے۔ آہستہ آہستہ مزاج یہ بن جاتا ہے، اور جو بن گیا ہے امت کا، کہ اب نہیں انل منکر کرنا کسی کے لیے نہ صرف ہے کہ آسان نہیں رہا ہے، بلکہ بہت بوجھ بن گیا، بلکہ گالی ہے کہ آپ نہیں انل منکر کریں، کسی کو برائی پر روکیں، اس کی غلطی کو اس پر واضح کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو اب تقریباً سمجھ لیے کہ گردن زدنی، ناقابل معافی جرم، اس بنیاد پر اخراج ہو جائے، مسجد سے نکال دیا جائے، چھٹی کر دی جائے، یہ معاملہ، اس کی یا تو کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جائے، اس کی بھی ضرورت پڑ جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ وہ حدیث ہے کہ جو میں نے شاید 1992 میں یا 93 میں ایک دفعہ ایک مجلس میں، کسی مجلس میں سوال کیا گیا کہ ایک حدیث، کوئی حدیث سنائیے، تلاوت کروائی کسی سے، اور اس کے بعد جو استاد تھے ہمارے انہوں نے ایسے اشاروں سے کہا کہ کوئی حدیث سنائیے۔ اس زمانے میں چونکہ عربی وغیرہ پڑھ رہا تھا، ابتدائی میڈیکل کے زمانے میں شام میں کتابیں پڑھتا تھا، عربی پڑھتا تھا، تو فرمایا کہ کوئی حدیث سنا دیجیے۔ تو یہ حدیث اس وقت مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل میں ڈالی اور میں نے یہ حدیث بیان کی تھی اس وقت۔ تو آج ایسے اتفاق سے اس کا خیال آیا کہ میں نے کہا وہ حدیث کتنی زبردست تھی، تو اس وقت میں نے اردو میں بیان کی تھی، اب یہ عربی میں پھر آج میں نے اس کو نکالا۔ تو الترغیب والترہیب میں امام منذری بھی لائے ہیں اس حدیث کو، بڑی زبردست پیاری حدیث ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی امام ترمذی، امام احمد اپنی مسند میں لائے، امام بیہقی لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں، لتأمرن بالمعروف، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم کرو گے، کرتے رہو، کرتے رہنا، ضرور، لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی مشدد ثقیلہ کا ہے، 3 تاکیدیں، اور پہلے قسم کھا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَتَنْهَبُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور بالضرور ہر حالت میں برائی سے روکتے رہنا، جب برائی دیکھو تو اس کو روکتے رہنا اس سے، ورنہ او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر ایسا عذاب میں تم کو مبتلا کرے گا، تمہیں بھیجے گا، قریب ہے کہ اللہ تم پر ایسا عذاب بھیجے کہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور فلا یستجیب لکم، کہ ایسا عذاب بھیجے کہ تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول ہونا ختم ہو جائے گا، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم نے یہ دونوں کام نہیں کیے، تم نے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اب آپ اندازہ کیجیے کسی کو روکنا ٹوکنا، اب یہ گالی ہے، ماں باپ ذرا اولاد کے سامنے کسی بات پہ روکیں تو کہتے ہیں پلیز ڈونٹ لیکچر، گناہ کا کر رہا ہو کام، اس پہ بھی وہ سننا نہیں چاہتا، کوئی اس کو اچھائی کی طرف بلانے کے لیے کہیں کوئی کام، بیٹا یہ کام کر، بس ٹھیک ہے نا، کر لے گا، تو کبھی آپ کہتے ہیں تو بیگم روک دیتی ہے، بیگم کہتی ہے تو آپ روک دیتے ہیں کہ نہیں، پھر کہتے ہیں اس کو کہنا ہی چھوڑ دو، بڑا مشکل ہے، اگر نہیں ہو سکتا ہے کہ باغی ہی نہ ہو جائے، دین سے ہی نہ نکل جائے۔ معاشرے کے اندر بھی یہ حال، گھروں میں بھی یہ حال، اور امت ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رو کے گڑ گڑا کے گھنٹے گھنٹے کی دعائیں مانگ رہی ہے، حرم میں جا کے کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دعا نہیں ہو رہی، تو ہم کر نہیں رہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی کر رہا ہے تو ہم اس کو پش کر رہے ہیں کہ نہیں یہ کام نہ کرو، یہ عجیب بات ہے، نہیں کرو، اس سے ذرا لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایسے نہ کرو، لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم انڈائریکٹلی ایک تو کام نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں اس کو بھی روک رہے ہیں۔ معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو کسی کے اوپر ایسے تنقید کر سکتے ہوں گے، یا کم از کم بس اس شخص کے اندر خود درد ہونا چاہیے، کسی کی اصلاح کرنے کے لیے درد ہونا یہ ضروری ہے، لیکن یہ جذبہ ختم ہو جائے اور ہم اس کو ایکٹیولی مٹا دیں، جڑ سے مٹا دیا اس معاشرے نے، مغربی دنیا نے جڑ سے یہ جذبہ اکھاڑ دیا ہے، اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ جذبہ نہیں ہے، تو بات نہیں کرو، کسی کے خلاف مت کرو، ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی بات کرو، تنقید کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کو نہیں قبول کرتے، ناراض ہوتے ہیں، اس پہ برا مانتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں سے نکل کے ہم نے علماء سے جذبہ لیا، علماء کو اس کے خلاف روکا، انہوں نے کرنا چھوڑ دیا، وہاں سے پھیلتے پھیلتے اب گھروں میں آ گئے، اب گھروں میں آپ نہیں کہہ سکتے، بیگمات کو نہیں کہہ سکتے تھے، بیگمات شوہروں کو نہیں کہہ سکتی تھی، ایسے لوگ ہیں کہ سوال کیا بھی کسی نے ریسنٹلی کہ شوہر جو ہے وہ شوہر نہیں، میں تو حیران رہ گئے، تو شریعت و سوال پہلے بھی آتا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ ان کو ابھی پتہ چلا کہ ان کا شادی کی انہوں نے رہ رہے یہاں یو کے میں، اور بیوی شرابی ہے، مسلمان بیوی، اس کی شراب کی عادت ہے، ایک مسلمان عورت، ان کو شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو شراب کا باب میں لگی، اس کی عادت ہے شراب پینے کی، اور انہوں نے کسی طرح اس کو ٹریس کر لی،
اب یہ بالکل ایک شاکنگ چیز ہے، ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہمارے کلچر کی، یہاں کے بورن اینڈ ریز بھی ایسا نہیں کرتے، وہ وہاں سے آئی ہوئی. مردوں میں بدماشی بہت ساریاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ذرا باہر ایکسپوجر ہوتا ہے ان کو، پوچھنے دیکھنے والا کم ہوتا ہے. عورتیں تو بڑی کور رہتی ہیں. تو لاپ سائڈڈنیس ہے پورے معاشرے کا، دجل اور دجالی نظام کے اندر یہ حال ہے. تو ہمارے لیے تو یعنی جینا مشکل ہے اس لحاظ سے. اب کرتے رہیے آپ دعائیں، خوب دعائیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. تو خالی آپ سے یہ پوری بات کرنے کی یا درخواست کرنے کی عرض اتنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کم از کم قیامت کے بچا لو. تنقید کرنے والوں کی بات کو بہت غور سے سنو، بلکہ جا کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو توفیق ہو رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک آدمی بول رہا ہے کہیں ہماری بستی پہ عذاب نہ ہے. اس کے خلاف محاذ مت قائم کرو، اس کے خلاف پیچھے باتیں مت کرو، کیونکہ آپ کے ہر رویے کے نتیجے میں لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی لیے لوگ پش ہوتے اتنا سکڑ گئے ہیں کہ گنتی کے چند لوگ رہ گئے. وہ بھی آہستہ اب آپس میں وہ باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں یہی ہوتی ہیں، میرا خیال ہے رہنے دو، کوئی فائدہ نہیں. کئی مسجدیں اس وجہ سے چھوڑی جا چکی ہیں کہ فائدہ نہیں، وہ سننا نہیں چاہتے، چھوڑ ان کو رہنے دو کیونکہ انہوں نے سننا ماننا نہیں. آپ سمجھ رہے اس سے خیر پھیلے گی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھو صحیح انسان ہوتا ہے تو اس کو بات صحیح سمجھ میں آتی ہے. مفتی محمود الحسن گنگوہی، یہ گنگوہ میں رہتے تھے. یہ محمود الحسن ہے، ایک محمود حسن ہے، وہ تو شیخ الہند ہے، یہ مولانا تھانوی صاحب وغیرہ کے استاد ہیں. وہ ان کی بات جیسے مالٹا میں جن کو قید کیا گیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کرنے پر، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بعد کے ہیں مولانا مفتی. تو یہ محمود الحسن ہے الحسن کے ساتھ، اور یہ گنگوہ کے ہیں، وہ دیوبند کے تھے، اس علاقے کے تھے، اور یہ وہ پہلے شاگرد، اور یہ یہاں پہ گنگوہ میں بہت بات کی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر 61 سال کا اوپر نیچے فرق ہوگا. تو ان کے پاس آئے، درخواست کی کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں. مولانا نے فرمایا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے اپنے بڑے موجود تھے جن کے یہ بھی ڈائریکٹ شاگرد تھے. یہ تو خود اس وقت دیوبند کے سب سے بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم وہاں پر تھے، اور مختلف اداروں میں پڑھا چکے تھے، ابھی بھی وہاں پہ تھے موجود. ان کا بہت ایک نام تھا، بڑے بڑے ان کے فتاوا ابھی بھی شائع ہوئے چلتے ہیں بہت جگہ پر. تو ایک بڑا آدمی ہو علم میں، اور اتنے بڑے بڑے لوگ، مولانا تھانوی صاحب زندہ، مولانا حسین احمد مدنی زندہ، مولانا عبدالقادر رائے پوری صاحب زندہ، مولانا سہارنپوری زندہ، سارے بڑے بڑے لوگ زندہ ہیں. تو آپ ان سے بات کر رہے ہیں، یعنی ارلی 20s اور 30s کا ایک بندہ. تو فرمایا کہ سارے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کیجیے، کیونکہ ہاں مجھے معلوم بہت بڑے ہیں اور ان سے تعلق بھی ہے، محبت بھی ہے، اکابرین جتنے ہیں. لیکن فرمایا کہ بات یہ کہ ان کی مجلسوں میں جاتا ہوں تو بہت فائدہ ہوتا ہے، جذبہ بنتا ہے، لیکن عیوب پہ نظر نہیں جاتی. آپ کی مجلس میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے میرے عیب نظر آتے ہیں، آپ کی ہر گفتگو سے مجھے میرا اپنے اندر کی خرابی نظر آتی ہے. تو بس مجھے تو اپنی اصلاح کرانی ہے، اصلاح کرانے کے تو وہاں جانا چاہیے جہاں عیب نظر آئے. میں وہاں وہ سب باتیں سننے سے نہیں جاتا ہوں جو وہ سنا رہے ہیں، بہت اچھی ہیں، میرے فائدے کی ہیں، لیکن مقصد میرا اصلاح ہے. اصلاح کا مطلب ہے جو میری ٹیڑھ ہے، جو میری غلطی ہے، جو میری کوتاہی، جو میری کمزوری ہے، اس کمزوری کو کوئی ٹھیک کرے. وہ نہ کر رہا ہو، ادھر ادھر صفائیاں کرتا رہے، تو وہ تو فائدہ ہوگا لیکن وہ اضافی ہے. میرا مقصد وہ نہیں ہے. اس کے لیے میں ان کے پاس ویسے بھی جا سکتا ہوں، تعلق تو مجھے آپ سے بنانا چاہیے. تو بہت ہی سمجھداری کی بات ہے. بیعت کیا ان کے، وہ خلیفہ بھی بنے، ایک ایج کے لوگ، ایک عمر کے لوگ. کوئی ان کو یہ فرق نہیں پڑا کہ یار میرے سامنے بڑے بڑے، ان سے کیا بات ہے. اس لیے کہ جب دل صاف ہو، لائن کلیئر ہو، تو اللہ کی مدد آتی ہے. ہم الٹے ہیں بالکل. ہمیں وہاں مزہ آتا ہے جہاں پہ ذرا میٹھی میٹھی پیاری پیاری اچھی باتیں، ہماری مرضی کی، ہماری مزاج کے مطابق اچھا چلا. ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. تو بھائی سیدھی سی بات ہے کہ باتیں تو یہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا تو یہی ایک راستہ ہے کہ ہم ایسی حرکتیں نہ کریں. اگر موقع ہو تو اپنے گھروں میں جہاں جاؤ پیار محبت سے، درد کے ساتھ. ہاں کہیں حکمتاً رکنا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے. گھر میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول نہ ہو کہ بیوی کو آپ نے کہا تو اس سے وہ زیادہ
باغی ہو جائے، بیوی شوہر کو کہے تو بیوی شوہر جو ہے وہ ذرا زیادہ خراب ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں مشورہ کرنا چاہیے، حکمت سے چلنا چاہیے. اسی طریقے سے اولاد کے معاملے میں بہت سارے موقعوں پر خاموش رہنا پڑا، وہ الگ بات ہے. یہ تبلیغ کی حکمت ہے، وہ الگ بات ہے. حکمت کی وجہ سے رکنا ایک الگ بات ہے. اس لیے رک جانا کہ چھوڑو یار برا مان جائے گا، کہیں الٹا مجھے بولی نہ دے، یہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے لوگوں کے سامنے بولنا بڑا آڈ لگتا ہے اس بات، یہ شیطانی ہے. ایک حکمت سے آپ کبھی کوئی بات نہیں کہتے کسی سے، ظاہری بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو وزڈم ہونی چاہیے. ہر جگہ ہتھوڑے نہیں مارے جاتے، لیکن جہاں مارنے ہو وہاں ضرور مارنے چاہیے، جہاں آپ کے اختیار کی چیز ہو. تو اس لیے اس کی فکر خود بھی کرنی چاہیے، اور جہاں ایسی فکر ہو رہی ہو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اللہ اپنا فضل فرمائے.